ہاں جی، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے بھائی. عجیب عجیب چیزیں ہوتی رہتی ہے پاکستان کرکٹ میں. اب جو ہے پلیئرز کو جو ہے اب ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا کہ جو ہمارے قومی ٹیم کے پلیئرز ہیں ان کو کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ایکٹرز بھی بنایا جا رہا ہے، اور یہ کام جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہا ہے. لیکن پاکستان کرکٹ کے حوالے سے میں ایک بات کروں تو مطلب ایک چیز جس میں مطلب میری نظر پڑی اور مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کر، اس لیے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ان چیزوں کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. ایک نیا اسٹیڈیم ہے حیدرآباد میں. اٹ از اے انٹرنیشنل وینیو. یہاں پر انٹرنیشنل میچز وغیرہ بھی ہوئے ہیں، ٹیسٹ میچ بھی ہوا ہے، ٹیسٹ میچز بھی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کچھ کئی سالوں سے یہ بالکل جو ہے کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. اور کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے انڈر آتی ہے تو پی سی بی بھی اس میں زیادہ انٹرسٹ اتنا لیتا نہیں ہے جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ فار مینی ایئرز اٹس بین لائک ناٹ یوز فار اینی انٹرنیشنل کرکٹ ایٹ آل. ڈومیسٹک کے شاید کچھ میچز ہو جاتے ہیں، لیکن اٹس اے ویری گڈ وینیو رائٹ آن دا آؤٹسکرٹس آف حیدرآباد. لائک حیدرآباد کے اندر ہے لیکن بالکل شہر کے کونے پہ، اور بہت اچھا چھوٹا تھا ایک اسٹیڈیم ہے. لیکن وہاں پر ابھی ریسنٹلی کسی کو آئیڈیا آیا کہ چلو جی ایک مجسمہ لگایا جائے وسیم اکرم کو ٹریبیوٹ پے کرنے کے لیے. وسیم اکرم فارمر کیپٹن اینڈ اے فاسٹ بالنگ گریٹ اینڈ اے بگ نیم ان ورلڈ کرکٹ، پاکستان کرکٹ خاص کر کے، اور اچھی بات ہے ان کو آپ ٹریبیوٹ پے کر رہے ہیں. لیکن جب وہ مجسمہ لگایا گیا تو اگر آپ کی تصویر دیکھیں اس مجسمے کی، یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، کہیں سے اگر ان تصویروں سے آپ مجھے یہ کہہ دیں، ابھی تصویر آپ نے دیکھ لی، اب اگر ان تصویروں سے کہیں سے آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ جی یہ وسیم اکرم لگ رہا ہے تو میں کہوں گا یار پھر ہو سکتا ہے میری آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے. مطلب یار اگر آپ ایک کام کرنے جا رہے ہو، اچھا کام کرنے جا رہے ہو، تو کم از کم ایٹ لیسٹ ڈو اٹ پراپرلی یار. ڈونٹ ہیومیلیٹ اسٹار پلیئر. کیونکہ میری نظر میں یہ ہیومیلیشن ہی ہے یار. ہیومیلیٹ ہی کر رہے ہیں آپ کسی کو کہ یعنی کہ جس کا مجسمہ آپ بنا رہے ہیں اور وہ دور دور تک اس کہیں سے کوئی مطلب ریزمبلنس ہی نہیں ہے. تو آئی ہوپ دا پاکستان کرکٹ بورڈ ایٹ لیسٹ ٹیکس نوٹس آف دس اینڈ ٹیلس دیز پیپل ایٹ نیا اسٹیڈیم کہ بھائی یہ مجسمہ چینج کرو، بہتر والا بنا کے دو. اگر تم کو پیسے نہیں ہے تو ہم دے دیتے ہیں، ہم بنا کے مجسمہ دے دیتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ ایک کام ہو تو پراپر طریقے سے. تو اگر آپ اپنے ایک اسٹار پلیئر کو ٹریبیوٹ پے کر رہے ہیں تو شوڈ بی ڈن پراپرلی. دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. اب یہ جو میں بات کر رہا تھا ایکٹرز بنا رہے ہیں کرکٹرز کو، یار دیکھیں آج کل مطلب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. ینگسٹرز یوتھ جو ہے خاص کر کے وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، بلکہ ان کی اب تو پوری زندگی سوشل میڈیا پہ گزرتی ہے. تو سوشل میڈیا کے لیے جو کرنٹ جنریشن ہے ان کے لیے ظاہر سی بات آپ کو رنگ برنگی چیزیں تیار کرنی پڑتی ہے. لیکن رنگ برنگی چیزیں تیار کرنے کے لیے جو کرکٹ فینز ہیں وہ اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے پلیئرز کو ایکٹرز بناتے ہیں. ابھی جی وہ حارث رؤوف اور کیا اس کو بولتے ہیں اپنا گئے تھے بکرا منڈی، کوئی عید لذا ہے تو وہ جانور خریدنے کے، تو پھر وہ کیا وہاں بارگیننگ انہوں نے کی، ان کو جانور کیوں نہیں ملا، اس کی ایک وہ چلائی گئی، ٹھیک ہے. تصویریں بھی اس کی چلی. فہیم اشرف کا بھی چلا کہ جی وہ بھی بکرا منڈی گئے. اس کے بعد اب ایک عید شو آیا. اچھا عید شو کے مطلب اگر آپ کرنے جا رہے ہیں عید شو پلیئرس کے ساتھ، بہت اچھی بات ہے آپ کریں، لیکن خدا کے لیے یار کچھ فارمیٹ تو پہلے کچھ ان ڈیپتھ اسٹڈی تو کرو نا، کچھ مطلب معلوم تو کرو کہ یار کس طرح سے کیا جاتا ہے. If you're doing it purely for entertainment purposes, don't turn the players into actors on that show. پلیئرز جو ہوتے ہیں نا وہ بیسکلی یاد رکھیے گا پبلک کی نظر میں سوشل میڈیا ہونے کے باوجود بھی وہ پھر بھی ایک کیسے کو بولتے ہیں ان نون ایک کرکٹ فین کی نظر میں ہستی ہوتی ہے. کرکٹ فین جاننا چاہتا ہے اپنے فیوریٹ پلیئر کے بارے میں. تو جب آپ اس کو سامنے لے کے آتے ہیں تو کم از کم وہ چیزیں اس سے کروائیں جو کہ فین کا انٹرسٹ جس سے جنریٹ ہو. یہ نہیں کہ آپ ان کو ایکٹر بناتے ہیں، فون کروا رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. پھر ہوسٹنگ بھی آپ کس سے کروا رہے ہیں یار. مطلب آئی مین کم آن، کیا پی سی بی نے مطلب ایک شو کو ہوسٹ کرنا ایک مذاق سمجھ رکھا ہے؟ دے تھنک اینی ٹام ڈک اینڈ ہیری کین ڈو اٹ. اٹس ناٹ آن یار. آپ اچھے اچھے ہوسٹ پڑے ہوئے ہیں مطلب اس وقت کرکٹ کے، آپ ان میں سے کسی سے کرواؤ کہ ایک پراپر شو ہو، ایک پراپر عید کا شو لگے، وہ اس سے کچھ معلومات حاصل ہو لوگوں کو، لوگ مطلب انفارمیٹیو بھی ہو اور انٹرٹیننگ بھی ہو. لیکن کچھ بھی نہیں. محمد عارف صاحب کو بتا دیا جی لا کے. وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سینچری کی ابھی T20 میں بنگلہ دیش کے خلاف، تو اس کا شاید ریوارڈ دیا گیا انہوں نے. میری ابھی تک سمجھ میں ویسے یہ مسٹری ریزالو ہو کے نہیں دی ہے کہ محمد عارف نے اب جا کے 100 کیے ہیں T20 میں. اب تھوڑا اس نے امپروومنٹ، تھوڑا اس کا نکھار آیا بیٹنگ میں. لیکن پچھلے 2 سال سے جس طرح اس بندے کو پروموٹ کیا گیا ہے، مطلب یا تو اس کی بہت کوئی سالڈ کنیکشن ہے بھائی پی سی بی میں، کیونکہ آن ٹیلنٹ الون
ٹو بی ویری آنیسٹ. مطلب ابھی اس نے 100 تو کیے, لیکن آن ٹیلنٹ الون تو پچھلے 2 سال میں وہ کہیں سے بھی پاکستان شاہین سے کپتان وغیرہ وہ بنتا نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں بس اس کی مطلب لاٹری نکلی ہوئی بھائی, اب اس کو ہوسٹ بھی بنا دیا اس شو کا. تو مطلب یار آپ کر رہے ہو کام تو پراپر ایک پروفیشنل طریقے سے کرو, بیکاز اینی تھنگ یو پٹ آن دا اینی تھنگ وچ از اویلیبل آن دا انٹرنیٹ ناؤ یو مسٹ, اینڈ یوٹیوب یو مسٹ انڈرسٹینڈ, یا پیپل آل اوور دا ورلڈ یو نو ہیو اے لک ایٹ اٹ. تو مطلب کیا سے بولتے ہیں, جو کل میں نے ڈسکس کیا تھا منصور علی خان پٹوڈی کے بارے میں کہ ان کا نام جو ہے وہ مطلب بی سی سی آئی نے اسی پہ زور ڈالا کہ بھائی آپ جو یہ انڈیا انگلینڈ سیریز ہو رہی ہے اس میں جو ہے ٹرافی کا نام جو ہے وہ پٹوڈی سے ہٹا کے اب سچن تندولکر اور جیمز اینڈرسن کر دیں. اس پہ آئی واز پریٹی کریٹیکل یسٹرڈے. تو اوبیسلی اس کا ریئیکشن بھی آنا ہے, وہ تو آتا ہی ہے, ریئیکشن تو آتا ہی ہے. لیکن جو انڈین میڈیا سے 1-2 جگہ سے میں نے دیکھا تو اس میں یہ آیا کہ بھائی ابھی کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے, یا تو یہ مطلب کوئی بیکلیش وغیرہ تھوڑا بہت ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن ابھی وہ کہتے ہیں جی کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے اور ابھی جو ہے دیکھ رہے ہیں کیا کرنا ہے. دیر از اے پرپوزل کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے کر دیتے ہیں کیسے بولتے ہیں انڈیا انگلینڈ پٹوڈی سیریز, ٹھیک ہے, فور دی سچن تندولکر اینڈ جیمز اینڈرسن ٹرافی, وچ ٹو می از فیئر انف. ٹھیک ہے, پہلے آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں آپ ایسا کر دیں. پہلے یہ ہوتا تھا پٹوڈی ٹرافی کہلاتا تھا, لیکن اب اگر آپ سیریز کو پٹوڈی کا نام دینا چاہتے ہیں تو دیں, لیکن پھر اس میں یاد رکھیے گا بیکاز بینگ اے جرنلسٹ یو ہیو ٹو انشور کہ دیٹ سیریز ہیز ٹو بی مارکیٹڈ ایز دی انڈیا انگلینڈ پٹوڈی سیریز کیسے بولتے ہیں فور دی تندولکر اینڈ اینڈرسن ٹرافی. تو پھر تو بات کلیئر ہو جائے گی, لیکن ابھی اس پہ کوئی کلیئرٹی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بی سی سی آئی آفیشلی اناؤنس نہیں کرے گا, کیونکہ ابھی 20 تاریخ سے پہلا ٹیسٹ ہے تو اس کے بعد ہی صحیح پتہ چلے گا. لیکن یہ کہ اگر پٹوڈی کا نام کہیں نہ کہیں رکھا گیا تو بہت اچھی بات ہے, اس لیے کیونکہ بھائی پٹوڈی تو پھر ٹائیگر پٹوڈی تو پھر وہ صحیح معنوں میں ٹائیگر تھا بھیا, وہ ایک نام ہے انڈین کرکٹ کا. اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ یار اس کا نام ہٹانا نہیں چاہیے تھا, نہ ہٹانا چاہیے اس کا نام. باقی آئی مین ٹاکنگ اباؤٹ دا سیریز اٹ سیلف, تو انگلینڈ ہیو اناؤنس دا اسکواڈ جی, اینڈ لائک دے آر شارٹ آن مطلب ایکسپیرینس بالنگ ٹو بی ویری آنیسٹ. بیٹنگ تو ان کی ٹھیک ہے, وہی سے فرسٹ ٹیسٹ کے لیے جو انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا اس میں بیٹنگ تو ان کی اسٹرانگ ہے, بین سٹوکس کپتان ہے اور وہی ان کی بیٹنگ ہے. زیک کرالی بھی ہے, بین ڈکٹ بھی ہے, اولی پوپ بھی ہے, جو روٹ بھی ہے, ہیری بروک بھی ہے, کیسے بولتے ہیں بین ڈکٹ ہے, اور اس کے علاوہ جیمی اسمتھ ہے کیپر بیٹسمین ہوز ڈن ویل ناؤ ریسنٹلی ان دس واٹ یو کال اٹ آن گوئنگ سیریز وائٹ بال سیریز ود ویسٹ انڈیز. اٹس دا بالنگ وچ از دیئر ایشو, مین ایشو, کیونکہ شعیب بشیر تو ہے ان کے ساتھ. ایک اچھا ان کو جو ایک انہوں نے ڈیسیشن لیا ٹو برنگ بیک کرس ووکس, کیونکہ کرس ووکس آئی تھنک از اے ویری مطلب ہی از رائٹ ناؤ ہی از دا موسٹ ایکسپیرینسڈ مطلب انگلش ٹیسٹ بالر. تو اچھا ہے کہ اگر وہ اسکواڈ میں ہے, کیونکہ نہ تو ان کے پاس مارک ووڈز ہے, نہ ان کے پاس جوفری آرچر ہے. کہہ رہے ہیں کہ جوفری آرچر شاید سیکنڈ ٹیسٹ کے لیے اویلیبل ہوگا, آن ورڈ سے اویلیبل ہوگا. وہ جو اولی رابرٹسن تھا پتہ نہیں اس کو انہوں نے ایک دم سے بالکل ڈراپ ہی کر دیا ہے, اس کو بالکل سائڈ لائن کر دیا ہے. تو ان کے 3-4 مین بالرز اویلیبل نہیں ہیں فرسٹ ٹیسٹ کے لیے. تو دے ہیو براٹ ان جوش ٹنگ ہے, ینگ پیس بالر ہے, اور سیم کک ہے, برائڈن کاس ہے, اور جیکب بیتھل کو بھی نہیں رکھا ہے انہوں نے, وچ از اندر گڈ موو, اور جیمی اوورٹن کو رکھا ہے. اب جیمی اوورٹن کہتے ہیں کہ جی جب یہ پہلا ٹیسٹ کھیلا تھا کچھ عرصے پہلے, اس میں اس نے 50 بھی کیے, پتہ نہیں 90 بھی کیے, وکٹیں بھی لی. لیکن جیمی اوورٹن آئی ڈونٹ نو ہاؤ ول فیئر, because he played in the IPL recently and he fractured his finger. لیکن وہ مطلب T20 میں اتنا امپریسو نہیں لگا, تو ٹیسٹ میں آئی ڈونٹ نو کیسے کرے گا, لیکن بہرحال اس کو رکھا ہوا ہے. لیکن دس از آئی فیل لائک گیون دی ان ایکسپیرینس آف دا انگلش بالنگ اٹیک ایکسیپٹ فار کرس ووکس ہو ہیز پلیڈ نمبر آف ٹیسٹ میچز, باقی سارے بالرز ان کے بہت ایکسپیرینسڈ ہے. اب آئی مین the match is being played at Headingley, which is a ground known for helping the seam bowlers early on, and I'm pretty sure کہ انگلینڈ کوشش کرے گا کہ پہلا جو ٹیسٹ ہے وہ ایسی پچ پہ ہو جہاں پر تھوڑا موومنٹ ملے مطلب بالرس کو. اینڈ انگلش کنڈیشن جنرلی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے گیند. تو مے بی اٹس دا بیسٹ ٹائم فار انڈیا ٹو ٹیک ایڈوانٹیج, کیونکہ انڈیا کی بالنگ اٹیک تو مطلب کیسے بولتے ہیں کافی ایکسپیرینس اور بہتر ہے. ایکسپیرینس اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وین یو ہیو اے پرسن لائک بمراہ who has played in England before, Siraj and all who has played in England before, ارشدیپ سے پہلی دفعہ جا رہا ہے. تو بہرحال انڈیا کی بالنگ اٹیک اس وقت پیس بالنگ اٹیک کمپیریٹیولی اسپن اینڈ پیس کمپیئر ٹو واٹ یو کال اٹ انگلینڈ از مور ایکسپیرینس. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہوم ایڈوانٹیج تو ہے بہرحال انگلینڈ کو. تو آئی تھنک اچھا مطلب ایڈوانٹیج ہے انڈیا کے پاس. اف دی بیٹسمین کین
get them runs on the board, then I think the bowlers would be in a good position to make a good start to the series. But then in Australia also मसला यही था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इश्यूज चलते रहे. जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं था, उसकी जगह उसको लिखा था बॉलैंड को, तो वो बॉलैंड ने मुसीबत कर दी थी इंडिया के लिए. लेकिन इंडिया का क्लियर कट बात है भाई, अगर गौतम गंभीर साहब ये समझेंगे कि इंग्लैंड में मैं जाके 2-2, 3-3 जो है क्या कहते हैं वो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर खिलाऊंगा, लाइक नीतीश कुमार रेड्डी एंड ऑल, शरदुल वगैरह, तो फिर तो काम उतर जाएगा भाई इंडिया के साथ, सीधी बात है. अच्छा, एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ना वो ये है, और ये खबर इसलिए इंटरेस्टिंग है भाई क्योंकि लाइक मतलब आईसीसी जब इतना क्रिकेट को प्रमोट करने के चक्कर में पड़ा हुआ है तो उनको पर नज़र भी रखनी चाहिए हो क्या रहा है एसोसिएट कंट्रीज़ में. अब खबर ये आई कि जी ओमान विच क्वालिफाइड फॉर दी व्हाट डू कॉल इट 2025 T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, इनकी जो है जो आईसीसी ने इनको प्राइज़ मनी दी थी, जो इनको पिछले वर्ल्ड कप के जो पैसे थे, जो भी पैसे इनके थे, वो अब तक प्लेयर्स को नहीं बांटे गए जी. उनकी क्रिकेट बोर्ड ने अब तक प्लेयर्स को नहीं दिए. उसका नतीजा ये निकला कि जब प्लेयर्स ने थोड़ा शोर मचाया कि भाई हमें पैसे दो, तो काफ़ी सारे प्लेयर्स के वर्क परमिट्स और वीज़ास कैंसिल कर दिए गए. बिकॉज लाइक यू नो कि ओमान इज़ वन ऑफ दोज टीम्स अमंग सम अदर टीम्स विच डिपेंड लार्जली ऑन एक्सपैट प्लेयर्स, ठीक है, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन इस टाइप के प्लेयर होते हैं, कुछ कैसे बोलते हैं सेना कंट्रीज़ के प्लेयर्स होते हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और वीज़ाज ही कैंसिल कर दिए. अब वो बेचारे जो है मतलब जॉब के बगैर हैं, पैसे भी उनको नहीं मिले अपना क्रिकेट खेलने के, दे डोंट नो व्हाट टू डू. इनका जो कप्तान था वो शातिर आदमी था, कश्यप प्रजापति. ही अंडरस्टूड के यार यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला, तो इसने तो खैर अपना मतलब जो है बुरिया बिस्तरा पैक किया और ये यूएस चला गया. अब हो सकता है कि इसके पास एवेन्यूज़ थे, इसके मतलब पहले से हमारा सेटअप होगा, तो एनीवे ही इज़ गॉन टू मतलब यूएस, ही इज़ नाउ देयर, ही इज़ वर्किंग देयर. अब ये जो मतलब बंदा है प्रजापति, इसको भी अब तक पैसे नहीं मिला है. तो ये अभी बांग्लादेश क्रिकेट लीग में भी एक मसला चला है पैसों का, अभी तक पैसे नहीं दिए गए काफ़ी प्लेयर्स को. तो व्हाट इज़ द आईसीसी एंड द मेंबर बोर्ड्स डूइंग, दैट्स माय क्वेश्चन. जब आप एसोसिएट मेंबर्स को इतना आप फंड्स में से पैसा देते हैं और आपका मकसद है जी प्रमोशन हो क्रिकेट की, तो क्या ऐसे प्रमोशन होगी क्रिकेट की कि प्लेयर्स को पैसा ही ना मिला, कि प्लेयर्स बेचारे रुलते रहे, और जब वो प्लेयर्स जो है पैसा मांगे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए जाए, उनके वर्क परमिट्स कैंसिल कर दिए जाए. तो वेयर इज़ द आईसीसी यार, वेयर इज़ द आईसीसी, वाई इज़ इट नॉट आस्किंग द ओमान क्रिकेट एसोसिएशन कि भाई मेरे ये क्या आप कर रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं क्वालिफायर्स में खेलने का, T20 वर्ल्ड कप जैसे मेन प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हैं. दे प्लेड, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दे प्लेड इन द एशिया कप ऑल्सो. तो बात ये है कि इट इज़ अप टू द आईसीसी जस्ट टू से कि ये इंटरनल मामला नहीं, ये गलत है बिल्कुल. आई थिंक इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द आईसीसी. जयशाह साहब ने अब टेक ओवर किया, एंड आई एम श्योर यू विल टेक इट अप. दे शुड टेक दिस अप विद एसोसिएट मेंबर्स हु डू दिस, बिकॉज जो मैंने पढ़ा उसमें लिखा है कि 1-2 और एसोसिएट मेंबर कमिटीज़ ने भी यही हरकत की है कि पैसे नहीं दिए अपने प्लेयर्स. दिस इज नॉट ऑन यार, प्लेयर्स को तो पहले पैसे दो, प्लेयर्स को पैसे नहीं दोगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा. पहली बात तो आई हैव बीन सेइंग दिस ऑल अलोंग कि यार जो एसोसिएट कंट्रीज अपने लोकल कम से कम 5 से 6 लोकल प्लेयर्स नहीं, मतलब वहाँ के लोकल बॉर्न प्लेयर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती, तो फिर उनको आपने दिया ही कि उनको स्टेटस खेलने का यार. मतलब क्रिकेट आप ग्लोबलाइज करें, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि क्रिकेट आप इस तरह से ग्लोबलाइज करेंगे सारे एक्सपेक्टेड प्लेयर्स आपने मतलब कुछ टीमों में भरे हुए हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है. यूएई ले लें, ओमान ले लें, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है इनमें मतलब किसी को परमानेंट रेसिडेंसी तो मिलती नहीं किसी एक्सपर्ट को, तो फिर कैसे आप कर रहे हैं यार. डोंट फॉरगेट कि लोग कहते हैं जी वो देखें जी मतलब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में फुटबॉल में और दूसरी जगह पे भी मतलब वो नेशनल टीम से खेल जाते हैं, बट दे ओनली प्ले फॉर द नेशनल टीम्स वंस दे गेट द प्रॉपर मतलब वीज़ाज. जैसे अगर मतलब आज अगर बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड का है लेकिन वो इंग्लैंड से खेल रहा है, तो उसके पेरेंट्स, एक उसका पेरेंट इंग्लैंड से है, देन ही इज़ नाउ प्रॉपर मतलब यूके सिटीजन. लेकिन ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में तो ऐसा नहीं होता भाई. तो ये आईसीसी को देखना चाहिए. एंड लास्ट एंड लीस्ट मतलब लास्ट इज़ दैट ये जो अपना जो आरसीबी वाला जो सीन हुआ है सेलिब्रेशंस का, वो काफ़ी टेकन अ सीरियस टर्न नाउ द कर्नाटका हाई कोर्ट हैज आल्सो took sumo to notice and it's asked some questions and all. इसमें जो सबसे important जो इन्होंने questions पूछा है सारे स्टेक होल्डर्स से, which are very important and they need to be answered. One, who decided to hold the victory celebration, in what manner and when? इसका आज तक हमें नहीं पता अभी तक, ठीक है. Number 2, was any permission sought to organize the event? Very important again. And whether any SOP, standard operating procedure, has been formulated to manage a crowd of 50,000 above in any sports event and celebration of this nature. What steps were taken to regulate the traffic? Was any assessment made in advance on the number of people who may be present at the time of the celebration? ये मतलब 10 में से 5 सवाल मैं आपको बढ़ के बता रहा हूँ.
تو یہ میٹر اب کافی سیریس ہو گیا. جو کرناٹکا کرکٹ ایسوسیشن کے جو سیکرٹری ہے اے شنکر, ٹریجرر اے جے رام, یہ بھی ریزائن کر گئے ہیں. اور سب سے مین چیز تو یہ تھی کہ جیسے کل جو میں بات کر رہا تھا نا کہ مطلب کوہلی کو فضول میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے اس چیز کے اندر, تو کل ایک خبر چلی کہ جی ایک کوئی ایکٹیوسٹ ہے وہاں پر, کوئی ایک تو یہ ایکٹیوسٹ بہت ہے نا ہمارے ملکوں میں, ایکٹیوسٹ کا مطلب کچھ کسی چیز کی بھی ایکٹیوسٹ بن جاؤ. وینکٹیش صاحب, انہوں نے خبر یہ چلی کہ جی انہوں نے ایف آئی آر فائل کی ہے کوہلی کے خلاف کہ کوہلی کی وجہ سے سارا ہوا یا کوہلی کدھر تھا, یہ تھا وہ تھا. تو آج کلیریفائی کیا پولیس نے, کرناٹک پولیس نے, کہ بھائی کوئی ایف آئی آر فائل نہیں ہوئی ہے, ہم نے اس کی کمپلین سنی ہے, کمپلینٹ ہم نے اس کی لکھی ہے جس میں ہی ہیز کمپلینٹ اگینسٹ کوہلی. بٹ ٹیل می ون تھنگ, مطلب یار یہ کون لوگ ہیں بھائی آپ, مطلب کوہلی کے خلاف کمپلینٹ بھی کیسے آپ کریں گے یار؟ ایک مطلب وہ ایک ہی بندہ ہے کہ آر سی بی میں, مطلب از ہی پارٹ آف دی آر سی بی مینجمنٹ اینڈ از ہی دا اونلی ون واز ہی اونلی پریزنٹ ایٹ دی سیلیبریشن, باقی نہیں تھے. تو مطلب ایک بندے کے خلاف کیوں کمپلینٹ فائل ہو رہی ہے؟ تو اٹ میکس نو. یہ جیسے بھی کچھ عرصے پہلے ایک وہ ہوا تھا, وہ کون سی ایک پشپا 2 کر کے مووی ریلیز ہوئی تھی, تو وہ کیا نام ہے اس کا, بڑا اچھا ایکٹر ہے ارجن کر کے, ایل اے ارجن کیا نام ہے, تو وہ اس کے خلاف کر دی. وہاں بھی کوئی تھیٹر کے باہر کراؤڈ اسٹیمپیڈ ہو گیا, اس میں بھی کچھ لوگ آئی تھنک انجرڈ ہوئے تھے, کسی کی کچھ مطلب ڈیتھ ہوئی تھی, تو اس کے خلاف کر دیا تھا, مطلب پولیس رپورٹ ہو گئی تھی کہ بھائی اس کی وجہ سے ہوا. تو مطلب یار یہ عجیب, مطلب مجھے لگتا ہے یہ چیز ہے. تو اینی وے دیٹس آل فار ناؤ یار. اف یو لائک دس ویڈیو, لائک اینڈ شیئر as much as you can and take care of yourself. I will see you all soon. اللہ حافظ.